الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومولانا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما گرامی قدر صد ذی وقار انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بچوں رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس مہینہ کا پہلا عشرہ گزر رہا ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اس سے پہلے پچھلے رمضان المبارک سے لے کر اور اس رمضان المبارک تک جو ہم نے سال گزارا، اس پورے سال ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ جب میں تو اس بات پہ غور کرتا ہوں، مجھے تو غور کرنے کے بعد یہ بات نظر آتی ہے کہ پورا سال ہی ہم نے غفلت کے اندر گزارا۔ بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں کی، بہت ساری حکم عدولیاں کی، بہت سارے اللہ کے نبی کے طریقوں کو پامال کیا، نبی کے طریقوں کو چھوڑا، نماز کا بھی اہتمام نہیں کیا، تلاوت کا بھی اہتمام نہیں کیا، ذکر اذکار کا بھی اہتمام نہیں کیا۔ تو غور کرنے کے بعد ہم اس نتیجہ پہ پہنچے ہیں۔ اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر ہے کہ ایک بار اس نے ہماری زندگیوں میں پھر یہ ہمیں مہینہ مرحمت فرمایا۔ اس پہ انسان جتنا اللہ کا شکر ادا کرے نا وہ کم ہے، کیونکہ یہ مہینہ خوش قسمت لوگوں کو، قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ تو جب ہم اپنے محلے میں، اپنے شہر میں نظر دوڑاتے ہیں، نظر دوڑانے کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنے ہمارے رشتہ دار، کتنے ہمارے محلہ دار، کتنے ہمارے دوست و احباب جو گزشتہ اس مہینہ میں ہمیں نظر آتے تھے، آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ مہینہ اگر کسی آدمی کو نصیب ہو جائے تو زہ نصیب۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کے لوگوں کو اس رمضان المبارک کی قدر معلوم ہو جائے کہ اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر ہے، کتنی عظمت ہے، کتنا مرتبہ اور کتنا اس کا رتبہ ہے، تو یہ امت پھر یہ تمنا کرے، یہ آرزو کرے کہ کاش سارا سال ہی رمضان رہے۔ حالانکہ آج کے مسلمان کو پتہ ہے کہ ایک روزہ رکھنا، ایک روزہ، میں مہینے کی بات نہیں کر رہا، سال کی بات نہیں کر رہا، ایک روزہ رکھنا، آج کے مسلمان کو پتہ ہے کہ ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل کام ہے اور کتنا بھاری اور وزنی کام ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے لوگوں کو اس کے قدر کا پتہ چل جائے کہ اللہ کے ہاں روزہ دار کی اور اس روزہ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، تو
تو یہ امت یہ تمنا کرے کہ کاش سارا سال ہی روزے رہے، سارا سال ہی یہ رمضان رہے۔ اللہ کا یہ مہمان مہینہ سال کے بعد ہمارے ہاں تشریف لاتا ہے، اور دنیا کے اندر یہ اصول ہے، آپ کو پتہ ہے، جب کوئی مہمان کسی کے ہاں آتا ہے نا، کوئی بھی مہمان، اگر وہ میزبان اس مہمان کی اچھی مہمان نوازی کرے، اچھے اخلاق سے اسے پیش آئے، ماتھے پہ تیوری نہ چڑھائے کہ کدوں نازل ہو گیا تھے ترائے داڑے روٹی کھوامنی پہنچی ہونی سنو۔ اگر مہمان کی میزبان اچھی قدردانی کرے، اللہ ہمیں مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کے سنت طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے یہ بھی، بہرحال بات پھر اور طرف چلی جائے گی۔ تو میزبان اگر اس کا اچھا اکرام کرے، اچھا احترام کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئے، اچھا کھانا وغیرہ اسے کھلائے، اچھا ٹھکانہ دے، اچھی رہائش دے، واپس جاتے ہوئے وہ اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب اپنے ہاں وہ لوگوں میں جاتا ہے تو اس کے اچھے الفاظ کے اندر تعریف کرتا ہے۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے بھائی، اتنے دن گھر نہیں تھے، ملے نہیں ہو، ملاقات نہیں ہوئی، نماز پہ نظر نہیں آئے وغیرہ وغیرہ۔ وہ بتاتا ہے فلاں جگہ میرے رشتہ دار ہیں، میں وہاں مہمان چاری میں گیا تھا بھائی۔ کس طرح رہا بھائی تمہارا سفر؟ ہو بڑا اچھا گزرا جی، بڑے اچھے لوگ ہیں میرے رشتہ دار، بڑی اچھی میری انہوں نے مہمان نوازی کی، بڑی اچھی خاطر مدارات کی، اور ابھی بھی مجھے آنے نہیں دے رہے تھے، ابھی بھی کہہ رہے تھے ٹھہرو یار، شکر ہے تم آئے ہو، چلو رونق رہے گی، کچھ باتیں کریں گے، کچھ بیٹھیں گے۔ تو وہ اچھی تعریف اس آدمی کی جا کے وہاں پہ کیا کرتا ہے، اچھے الفاظ میں بیان کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ میرے ہاں مہمان آئے اور میں ماتھے پہ پیشانی پہ بل چڑھاؤں اور تیوری چڑھاؤں کہ کون سا وقت ہے یہاں سے جائے جان چھوڑے، کہاں سے آ گیا ہے، تو وہ جاتے ہوئے اسے کیا کرے گا، منہ پہ اس کے بات نہیں کرے گا، دل کے اندر ناراضگی ضرور لے کے جائے گا، اور وہاں جا کے پھر سب کو تعریف کے بجائے اس کی برائی کرے گا کہ کچھ نہیں یار، ہنگے میں تا سفر چایا، پیسے خرچ کیتے، انتے سفر دی مشقت ہی چاہیے، اور آگے جا کے جو میرے ساتھ سلوک ہوا وہ مجھے پوچھے۔ تو یہی حال بھائی اس اللہ کے مہمان مہینہ رمضان المبارک کا ہے۔ ہم اس کو اس طرح گزاریں گے جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کو گزارنے کا حکم فرمایا۔ تو پھر روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان المبارک اللہ کے دربار میں جب جائے گا تو وہاں جا کر کے ہماری شفاعت کرے گا، ہماری سفارش کرے گا، ہماری تعریف کرے گا کہ یا اللہ میں نے اس تیرے فلاں بندے کو سارا دن تیری رضا کے لیے، اس نے پینا چھوڑا، کھانا چھوڑا، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑا، اور میرے ساتھ اس نے بڑا اچھا سلوک کیا، مجھے اس نے رات کو تلاوتیں کرتے ہوئے گزارا، دن میں ذکر کرتے ہوئے گزارا، تسبیحات پڑھتے ہوئے گزارا، لہٰذا یا اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما اور اس کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ رب العزت اس آدمی کی بخشش فرما دیتا ہے، اس روزہ دار کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ ایسا برکت والا مہینہ ہے، اور رحمت الہی اس مہینہ کے اندر موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے، بارش کی طرح۔ کاش کوئی اس رحمت کو لینے والا ہو۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے چا مینوں تے کم بن جاندا میرا۔ تے
یا اللہ کچھ نہیں جاندا تیرا۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے رحمت کے سمندر میں کمی آئی ہے آج تک کوئی؟ کتنی؟ جتنی کہ چڑیا سمندر میں سے اپنے چونچ کے اندر پانی کا ایک قطرہ اٹھا لینا، اب تک اتنی بھی کمی اللہ کے رحمت کے سمندر میں واقعہ نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہوگی۔ اللہ کے خزانے لامحدود، کوئی حد و انتہا نہیں ہے۔ ہمارا مانگنا تو محدود ہے، کتنا مانگیں گے ہم اس سے؟ کتنا ایک مانگ لیں گے؟ کب سے لوگوں نے مانگنا شروع کیا؟ جب سے یہ دنیا وجود کے اندر آئی۔ انسان بھی مانگ رہا ہے، چرندے بھی مانگ رہے ہیں، پرندے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، حیوان بھی انسان بھی ہر ایک مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے سمندر کے اندر اتنی بھی کمی آج تک واقع نہیں ہوئی جتنا چڑیا اپنی چونچ کے اندر پانی کا قطرہ اٹھا لے۔ ہے نا یہ ہمارا عقیدہ انشاءاللہ؟ کیونکہ اللہ کے ہاں بھائی بجٹ پرابلم نہیں ہے، وہاں پہ بجٹ پرابلم نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی حکومتوں کو پیش آتے ہیں پرابلم، وہاں بجٹ پرابلم نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے کسی قسم کا۔ اللہ سے خوب مانگیں، اس کی رحمت برس رہی ہے، سمیٹیں۔ آج ماشاءاللہ لوگ اس کی رحمت کو سمیٹ رہے ہیں، کوئی جھولیاں بھر رہا ہے، کوئی چلو بھر رہا ہے، جتنی جس کے قسمت میں ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ بہرحال بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے ایک روزہ کوئی چھوڑ دینا، اس مہینے کا ایک روزہ، میں پورے مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک روزہ کوئی جان بوجھ کے اگر چھوڑ دے، ساری زندگی اسے ایک روزے کے بدلے پھر روزے رکھتا رہے نا، آج کے اس ایک روزے کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ اتنی اہمیت ہے۔ اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دن ایک بادشاہ وقت اپنے تختہ پہ جلوہ افروز تھا، تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، سامنے میز کے اوپر ہیرے جواہرات رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے مشیر، بڑے بڑے وزیر، بادشاہ کے خادم، نوکر، ملازم سارے وہاں پہ موجود تھے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ آج بھائی جس کا ہاتھ جس چیز پہ آئے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ وہ چیز کس کی ہو جائے گی؟ اسی کی ہو جائے گی۔ جھٹ سے سب نے اس میز پہ پڑے ہوئے ہیرے جواہرات، لال موتی، قیمتی قیمتی چیزیں جتنی پڑی ہوئی تھی، سب نے ان پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سیاہ رنگ کی ایک لونڈی، بادشاہ کی کنیز غلام، جو پیچھے کھڑی ہوئی بادشاہ کو پنکھا جل رہی تھی، اس نے پنکھا ایک طرف رکھا اور اپنا ہاتھ جو تھا وہ بادشاہ کے کندھا پہ رکھ دیا، بادشاہ کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر! بادشاہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کسی کے ہاتھ زمرد آیا، کسی کے ہاتھ مروارید آیا، کسی کے ہاتھ مرجان آیا، کسی کے ہاتھ جوہر آیا، کسی کے ہاتھ لال آیا، کسی کے ہاتھ کوئی قیمتی موتی آئے، کسی کے ہاتھ کوئی چیز آئی۔ اے لونڈی، تیرا ہاتھ خالی آیا اور خالی گیا، تو نے کسی چیز پہ ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ تو سارے بے وقوف لوگ ہیں، یہ تو سارے بے وقوف لوگ ہیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا لونڈی کی کنیز کی بات سن کے اور کہنے لگا یہ اچھی بات ہے، اتنے بڑے عقل مند میرے وزیر، میرے مشیر، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف ہیں۔ اس نے کہا ہاں بادشاہ سلامت، یہ تو بے وقوف تھے سارے، میں مانتی ہوں، کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا، کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا، کسی کے ہاتھ کوئی قیمتی چیز آئی، کسی کے ہاتھ کوئی قیمتی چیز آئی، لیکن میرے ہاتھ ان ساری چیزوں کا مالک آ گیا، اس لیے میں نے اپنا ہاتھ بادشاہ سلامت آپ کے کندھے پہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر! اسی طرح محترم بزرگوں، دوستوں، قیامت کا دن ہوگا، کسی کو جنت الفردوس ملے گی، کسی کو جنت المأویٰ ملے گی، کسی کو کوئی جنت ملے گی، کسی کو کوئی جنت ملے گی، لیکن جب روزہ دار کی باری آئے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے
الصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب روزہ دار کو اجر دینے کی باری آئے گی، اللہ فرمائے گا کہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا تھا اور اس کا اجر اور ثواب بھی آج میں خود بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر جنت کا ایک مخصوص دروازہ جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے ہے، جس کا نام ہے باب الریان۔ اس میں سے صرف روزہ دار ہی جنت میں جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا 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 کتب علیکم الصیام۔ اے ایمان والو، اللہ نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا، یا ایھا المسلمین بھی نہیں فرمایا، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تمہارے اندر ایمان کی رتی موجود ہے، ایمان کی چنگاری موجود ہے، ایمان تمہارے اندر موجود ہے، پھر یاد رکھنا ایمان لانے کے بعد میں اللہ نے تمہارے اوپر کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے میں نے فرض قرار دے دیے۔ کیا چیز بھائی؟ روزے۔ بولو اللہ نے یہ فرمایا تمہارے منہ پہ میں نے روزہ فرض قرار دیا یا پیٹ پہ؟ نہیں، کتب علیکم الصیام، تمہارے سارے جسم کے اوپر میں نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ مسلمان کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، مسلمان کے کان کا بھی روزہ ہو، مسلمان کی زبان کا بھی روزہ ہو، مسلمان کے ہاتھ کا بھی روزہ ہو، مسلمان کے پاؤں کا بھی روزہ ہو، مسلمان کے دل کا بھی روزہ ہو، مسلمان کے پیٹ کا بھی روزہ ہو۔ اسی لیے فرمایا کما کتب علیکم الصیام، تمہارے پورے جسم کے اوپر میں نے روزے فرض قرار دے دیے۔ یا اللہ جی، منہ کا روزہ تو سمجھ آتی ہے کہ میں کھانے پینے سے رک جاؤں، پیٹ کا روزہ بھی سمجھ آ گیا کہ میں کھانے پینے سے رک جاؤں۔ یا اللہ آنکھ کا روزہ کس طرح، زبان کا روزہ کس طرح، کانوں کا روزہ کس طرح، ہاتھ اور پاؤں کا روزہ کس طرح، دل دماغ کا روزہ کس طرح، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا اے بندہ، یہ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ مسلمان آدمی کو چاہیے جب کھانے پینے سے رکتا ہے تو بد نظری سے بھی اپنے آپ کو بچائے، بری نظر سے بھی بچائے، کانوں کو فحش کلام، غلط باتیں، موسیقی، گانے سننے سے، چغلی غیبت سننے سے بھی اپنے کانوں کو بھی محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح یا اللہ زبان کا روزہ کس طرح ہوگا؟ فرمایا اپنی زبان کو گلے کرنے سے، شکوے کرنے سے، غیبت کرنے سے، چغلیاں کرنے سے، بے حیائی کی باتیں کرنے سے بھی سارا دن روکے رکھے۔ اللہ اکبر، بڑی آسان بات ہے یہ تو بندہ اپنے ہاتھ کو غلط کام کرنے سے روکے، پاؤں کو غلط راستے کی طرف چل کر جانے سے روکے، دماغ کو غلط سوچنے سے روکے، دل میں غلط بات آنے سے اپنے آپ کو روکے۔ جب اس طرح کا مسلمان روزہ رکھے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے بھائی، ہم نے تو اس کو بہت بڑا بوجھ سمجھ لیا، لیکن اللہ فرماتا ہے بوجھ سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے کچھ تمہارے ہی اوپر فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے۔ پہلی امتوں پہ بھی روزہ فرض تھا،
لیکن بات مختصر، ان کے ہمارے روزوں میں کئی طرح فرق ہوتا تھا۔ ایک بڑا فرق یہ تھا کہ وہ لوگ رات کا جب کھانا کھا کر کے سو جایا کرتے تھے نا، اس کے بعد ان کو پھر سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی، ان کا روزہ شروع ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس امت محمدیہ پہ احسان فرمایا، ان کے لیے سحری کھانے کو سنت قرار دے دیا۔ اللہ اکبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سحری کھایا کرو، اس میں تمہارے اندر اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ سحری کھانی ہے لیکن جب اذان شروع ہو تو بند کر دینا ہے کھانا پینا۔ آج یہ نیٹ کا دور ہے، نیٹ کی پیداوار ہے، نوجوان نسل کو اس نیٹ نے بڑا خراب کیا، بڑا خراب کیا۔ اللہ اکبر، میں روزانہ سنتا ہوں تقریباً ایک آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب، دوسرا پروفیسر صاحب آ رہا ہے، تیسرا انجینئر صاحب آ رہا ہے۔ او جی کوئی بات نہیں، اذان شروع ہو جائے نا تو خوب کھا پی لیا کرو، جو آگے رکھا ہوا وہ ختم کر لیا کرو۔ نہیں، روزہ نہیں ہوگا آپ کا۔ منبر رسول پہ بیٹھ کے ذمہ داری سے کہتا ہوں، اذان کا پہلا لفظ شروع ہو، کھانا پینا بس بند کر دیں اس وقت، ورنہ آپ اذان ہوتی رہی اور آپ بھی سیر ہو کے کھاتے رہے اور ان لوگوں کی بات مانتے رہے تو روزہ نہیں ہوگا آپ کا، نہیں ہوگا روزہ بالکل بھی۔ خدا را بچے ان باتوں سے، بچنے کی ضرورت ہے۔ جدت پسندی کا دور ہے، یہ لوگ، یہ مولوی تو جی قطامت پسند ہیں، او پیچھے ہمیں دھکیل رہے ہیں 1400 سال۔ یہ نئے جدت پسند اب آ گئے، نیٹ کی پیداوار، جو اٹھتا ہے وہی جو منہ سے نکلتا ہے آتا ہے اور کہہ دیتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے جھٹ سے۔ خدا را خیال کرنا ہے اس بات کا۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے یہ ہمارے لیے سحری والا انتظام فرما دیا تاکہ اس امت محمدیہ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات پیش نہ آئے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، پورا سال روزہ نہیں رکھنا، 6 مہینے بھی نہیں رکھنے، 2 مہینے بھی نہیں رکھنے۔ اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ کتنے دن ہیں بھائی؟ آج کتنے دن گزر گئے ماشاءاللہ، پتہ چلا ہے کسی کو؟ کب سے رکھتے آ رہے ہیں روزے آپ سب حضرات؟ پتہ چلتا ہے روزے کا؟ یوں آن کی آن میں گزر جاتے ہیں۔ اور ایمان سے جب آخری روزہ ہوتا ہے نا، مسلمان آدمی کو بڑا پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ رونقیں، یہ تراویحوں کی چہل پہل، سحریوں کے وقت کا جاگنا، اعلانات کا ہونا، کتنی رونق ہوتی ہے اس مہینہ میں جو 11 مہینوں میں نہیں ہوتی۔ او اللہ کی رحمتیں برکتیں نزول نازل ہو رہی ہوتی ہیں، رونق ہوتی ہے، دل باغ باغ ہوتے ہیں۔ جنہوں نے روزے رکھنے ان کی میں بات کر رہا ہوں، اور ان بیچاروں نے نہیں رکھنے جنہوں نے، بد نصیب ہیں وہ لوگ۔ بھائی خدا را اس بات کا خیال کریں، اس مہینہ کی قدر کریں، روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اس کو ذکر اذکار میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی تھی، آپ کی دعاؤں سے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں نے آپ کے سامنے بیان کرتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔